انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن منع ہے، گناہ کرنا اس کے لیے منع ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جب وہ کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت نے منع کیا ہے گناہ کرنے سے، تو بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ گناہ وہ کر بیٹھے گا، گناہ اس سے ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت نے اس وبا، اس خرابی، اس نقصان کی ریکوری کے لیے توبہ بہترین عبادت عطا فرمائی ہے، جس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کے ذریعے سے انسان اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیتا ہے۔ توبہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دوبارہ منانے کی آفیشل اور قانونی اور باضابطہ کوشش کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اگر اس کی توبہ کو قبول فرما لے تو اللہ غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو، اس کے گناہوں کو چھپا بھی لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور اس توبہ کی بڑی ترغیب اور تشویق اور فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے، واضح کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس توبہ کے ذریعے سے انسان کو آخرت میں، اگر انسان دنیا میں توبہ کر لے اور توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اپنی توبہ اللہ تعالیٰ سے منوا لے، تو اللہ تعالیٰ اسی توبہ کی وجہ سے آخرت میں اس کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے، اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے، اور اس کو اللہ کے نزدیک زلفیٰ و حسن مآب، اچھا انجام اور اچھا ٹھکانہ وہ دلوا سکتی ہے۔ یہ توبہ کی عبادت ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے عاشقوں کی لائن میں، اللہ رب العزت کے عاشقوں کی لسٹ میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا دے، اور فرشتوں کی کمیونٹی میں، فرشتوں کے ہاں یہ شمار کیا جانے لگے کہ اللہ کے ولیوں میں سے یہ شخص بھی ہے، تو اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں شامل ہونے کا سب سے پہلا قدم وہ گناہوں سے توبہ ہے۔ گناہوں سے توبہ کر لی، اس کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لی، یہ سالکین میں شامل ہو گیا۔ اب اس کا رخ، اس کی ڈائریکشن، اس کا راستہ وہ درست ہو گیا۔ اب اس کی ہمت ہے کہ یہ کتنا چل سکتا ہے، کتنی تیز چل سکتا ہے، اور کتنی دور تک اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے چل سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ صحیح سمت اور صحیح رخ پہ آ چکا ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دوستی اور تعلق بنانے والوں کی فہرست میں شامل کر دیتی ہے۔ اور اگر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں نجات، کامیابی، سرخروئی حاصل کر لی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام، جیسا کہ بعض وہ بزرگان دین، علماء اور مشائخ کہ جن کو ان کی وفات کے بعد کئی نیک لوگوں نے ملتے جلتے خوابوں میں دیکھا، جن خوابوں کا مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے، تو ان حضرات کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے نے، توبہ کرنے نے ان کا وہ مشکل راستہ جو ہے اس کو آسان کیا تھا اور ان کو کامیاب کروایا تھا۔ تو توبہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے لوگوں کو اپنا مقرب بنایا، ان میں سے سوا انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ تو گناہوں سے پاک ہی ہوتے ہیں، باقی تمام انسانوں کو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔